وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس اجتماع میں شریک ہوئے، فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی تشریف آوری کے مقصد کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، ضلع جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے زیر سرپرستی مرکز الدعوۃ الاسلامیہ اور خیریہ کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو منعقد ہونے والا یہ 60واں ماہانہ اجتماع ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے مابین دو علمی شخصیتیں موجود ہیں جنہیں اس اجتماع میں خطاب کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس کے اجتماع میں پہلا خطاب فضیلت الشیخ عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے، وقت نہیں ہے، مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ جامعۃ التوحید بھیونڈی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا موضوع انشاءاللہ واضح کیا جائے گا بعد میں، اور اسی طرح سے دوسرا خطاب ہوگا دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کا۔ آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ جامعہ اسلامیہ سنابل دلی میں آپ نے فراغت کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ الحمدللہ بڑی علمی شخصیت ہیں، الحمدللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ الحمدللہ وقت ملا تو انشاءاللہ کبھی ان کا تعارف کریں گے۔ بہرحال میں مزید تمہیدی باتوں میں نہ جاتے بھی اس پروگرام کا آغاز چاہتا ہوں کہ تقریر ہی کے ذریعے سے کیا جائے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع ابلیسی چالوں کی خطرناکیاں اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فضیلت الشیخ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ عنوان کے بارے میں آپ نے سنا، ابلیسی چالوں کی خطرناکیاں، اگر ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو آدم و ابلیس کے معرکے کے بارے میں، اختلاف اور جنگ کے بارے میں ہمیں پوری خبر ہے۔ آدم اور ابلیس اور ان کی اولادوں کے درمیان معرکہ وہاں سے شروع ہوا، جنگ وہاں سے شروع ہوئی، اور آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ منظرنامہ بتاتا ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے جو دھمکی دی تھی، یا اس نے اپنے جن خطرناک ارادوں کا اظہار کیا تھا، وہ اپنے اس دھمکی میں اور اپنے ان ارادوں کو مکمل کرنے میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ اس کی ہمت دیکھو کہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا پورا پلان، اپنا پورا خاکہ، اپنا پورا ارادہ ظاہر کر دیا، اور
یہاں تک کہ اس نے اپنے چالوں اور اپنے حربوں کے بارے میں بھی بتایا کہ میں بنی آدم پر کیسے یلغار کروں گا، اس کے ایمان و یقین کی دولت پر کیسے ڈاکہ ڈالوں گا، اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے اور پھیرنے کے لیے کیا کیا چالیں چلوں گا۔ اور ہمارے اور آپ کے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ابتدائے آفرینش میں ہونے والے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اس کی پوری پلاننگ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ دیکھو اس طرح سے ابلیس تم سے بدلہ لینے والا ہے، اس طرح سے ابلیس اور اس کی اولاد تمہارے اوپر حملے کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیوں ہم کو اس کا پورا خاکہ بتایا؟ تاکہ ہم اس کے حملوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے حربوں سے ہوشیار ہو جائیں اور اپنے ایمان، یقین، اخلاق کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اس نے ایک بات اپنے طریقۂ واردات کے بارے میں، اپنے انتقام کے بارے میں اور انسانیت کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کے بارے میں ایک بات اس نے جو کہی وہ یہ، جس کو میں نے قرآن اپنے خطبے کے شروع میں نے پڑھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں اس آدم کی اولاد کے لیے زمین کے اندر گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا اور تمام کے تمام لوگوں کو جہنم میں لے جانے کی بھرپور کوشش کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ غور کیجئے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اندر ان کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا۔ کوئی چیز جب خوبصورت بنا دی جاتی ہے، اس کے اندر کشش پیدا کر دی جاتی ہے، تو انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے۔ یعنی گناہوں کو میں ایسا بنا دوں گا کہ یہ انسان اس کی طرف لپکے گا، اس سے بھاگنے کے بجائے اس کے قریب آئے گا، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو میں اور کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے کتنی گہری بات کہی۔ اس نے کہا میں گناہوں کو مزین کروں گا بنو آدم کے لیے، یعنی جو گناہ ہوگا اس کو ثواب بنا دوں گا۔ گناہ ہوگا اور یہ ثواب سمجھے گا اس کو۔ جو بدعت ہوگی میں اس کو سنت بنا دوں گا، سنت کا ملمہ اس کے اوپر چڑھا دوں گا، سنت کا میک اپ بنا کر کے اس کے سامنے پیش کروں گا۔ جو کفر ہوگا اسے میں ایمان باور کراؤں گا، جو معصیت ہوگی اسے میں نیکی کی شکل میں لے کر کے آؤں گا، جو شر ہوگا اسے میں خیر بنا دوں گا۔ کتنی خطرناک چال ہے اس کی۔ پھر آدمی گناہ کر رہا ہوگا لیکن وہ سمجھے گا کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ آدمی بدعات کے اندر ملوث ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ سنت یہی ہے۔ آپ شیطان کے اس جملے پر غور کرو اور سماج اور معاشرے کو دیکھو کہ کیا حقیقت میں ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ بدعت کر رہے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ہی تو سنت کر رہے ہیں۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے گناہوں کو مزین کر کے انسان کے سامنے لانے کا طریقہ اس کے، اور اس نے کیا ایسا۔ آج آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے، آج آپ دیکھیے، گہرائی کے ساتھ دیکھیے کہ حقیقت میں شیطان کس طرح سے گناہوں کو مزین کر رہا ہے، کس طرح سے حرام کو اس نے حلال کا میک اپ دے دیا ہے، کس طرح سے اس نے شر کو خیر کا لباس پہنا دیا ہے، اور انسان اس کے اندر ملوث ہے۔ دیکھیے اس کے طریقۂ واردات کے بارے میں
حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اس نے یہی حربہ آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ پوری جنت آدم تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مزے کرو، اس درخت سے بچ جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے کہا تھا قریب بھی مت جانا، یہ نہیں کہا تھا کہ پھل مت کھانا، یعنی تم قریب بھی مت جانا، اتنا یاد رکھنا۔ اتنا واضح اور اتنے کلیئر انداز میں اللہ رب العزت کے کہنے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کیسے کھا لیا؟ کیسے کھا لیا؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اللہ رب العزت کے منع کرنے کے بعد آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب ہی نہیں گئے، اس کا پھل چکھ لیے؟ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے مزین کر دیا، اس نے اس گناہ کو خوبصورت بنا دیا، اس نے پس منظر سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہٹا دیا، اور کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او من الخالدین۔ آدم، کیا تم اتنا زیادہ سیریس اس درخت کو لے رہے ہو؟ تمہارے رب نے منع کیا تھا، اتنی دنوں تک تم دور تو رہے، تمہارے رب نے کیوں منع کیا تھا یہ تم کو نہیں معلوم؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتہ ہو جاؤ گے۔ فرشتہ، دیکھو مزین کر رہا ہے، ہاں مزین کر رہا ہے گناہ کو۔ اس درخت کا تم پھل کھاؤ گے تو فرشتہ ہو جاؤ گے۔ آپ بتائیے، فرشتہ ہونا غلط بات ہے؟ کسی کو اگر خیر کی صفت دینی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یار آپ تو فرشتے نظر آ رہے ہو۔ فرشتہ مطلب گناہ معصیت نافرمانی سے دور۔ لا یعصون ما امرہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کرتے۔ یہ ہے فرشتے۔ فرشتہ ہونا گناہ کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ کہا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ، اور کہیں ہمیشہ ہمیں اس لیے اللہ نے منع کیا کہ تم اس درخت کے پھل کو کھا کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے باشندے ہو جاؤ گے، یہ جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے، وہ چونکہ آدم کے اندر داخل ہو کر کے دیکھ چکا تھا انسان کی کمزوریوں کو، اس نے آدم کی یعنی انسان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ انسان ایک حالت سے اس سے اچھی حالت کی طرف جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ انسان ترقی چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس نے اس چیز کو حربے کے طور پر استعمال کیا کہ انسان ہے، انسان سے فرشتہ بن جائیں گے۔ اس چیز کو میں پیش کرتا ہوں اور اس طرح سے مزین کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے دل کو یہ بات چھو گئی، اور انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ انسان جس نعمت میں رہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جن نعمت میں اور آرام اور آسائش کی زندگی میں جی رہا ہوں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے ساتھ رہے، میں اس سے محروم نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے نا، یہ بہت اچھی ہے نا جنت، کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، سب کچھ مل رہا ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے ہو جائے گی اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے، نہیں تو کبھی یہ چھن بھی سکتی ہے، کبھی تم اس جنت سے محروم بھی ہو سکتے ہو۔ اب آپ بتائیے، یہ چیزیں وہ بار بار حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے کرتا رہا، ان کے دل و دماغ میں ڈالتا رہا، اور اس چیز کو جس کو اللہ نے منع کیا تھا اس کو مزین کرتا رہا۔ کہتے ہیں پانی اگر چٹان پر بھی گرے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ بار بار آتا تھا، قاسمہما، قسم کھا کھا کے کہتا تھا آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے بھلے کے لیے بول رہا ہوں۔ دشمن اس انداز میں بھی آتا ہے اور ایسے بھی بات کرتا ہے۔ کیسے وہ بات کر رہا ہے؟ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، میں تم کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتا رہا ہوں جس سے ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہارے نام ہو جائیں گی۔ آخر کار اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس گناہ کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اس کی سنگینی، اس کی شناعت ان کی نظروں سے کم کر دی،
اور آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا۔ دیکھا آپ نے کیسے ممکن تھا، اللہ نے منع کر دیا۔ کتنا خطرناک ہے اس کا یہ طریقہ واردات۔ آپ غور کیجئے، وہ بیچارے بھاگ گئے، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے، ہم اور آپ کی شمار و کتار میں کیسے مزین کرتا ہے وہ گناہوں کو۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے کہا تھا اور اس نے اپنے اسی حربے کو یہاں پر آزمایا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ انسان سے کیسے ممکن ہوا کہ انسان شرک کر لے اپنے رب کے ساتھ، جس نے پیدا کیا، جس نے ہر طرح کی نعمتیں اس کو بخشیں، یہ انسان اپنے رب کا شریک قرار دے لے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی لیے بخاری کی حدیث میں ہے کہ 1 قرن تک، 1000 سال تک دنیا میں شرک نہیں ہوا تھا۔ دنیا شرک سے پاک تھی۔ گناہ، معصیت، نافرمانی، دوسرے کام ہوئے تھے، لیکن شرک سے دنیا محفوظ تھی۔ لیکن شیطان کو انسان کو شرک میں ملوث کرنا تھا، اس لیے اس نے کوشش کرنا شروع کیا، اور یہاں بھی شیطان نے یہی طریقہ واردات آزمایا۔ کیا؟ شرک کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، حسین بنا دیا، اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کا لباس اور ملمہ چڑھا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے شرک کیا۔ لمبی حدیث ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قوم نوح کے جب بزرگ، جب نیک لوگ مر گئے تو شیطان آیا انسان کی شکل میں اور لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ اچھے لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ صالح لوگ تھے، یہ مر گئے، یہ ختم ہو گئے، دھیرے دھیرے ان کی یاد ختم ہو جائے گی، ان کو لوگ بھول جائیں گے، یہ اچھے لوگ تھے، ان کو لوگ یاد رکھیں گے تو ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ان کی نیکیوں کی طرف رغبت سبقت کریں گے۔ تم ایک کام کرو کہ ان کی تصویریں بنا بنا کر کے ان جگہوں پر رکھ دو جہاں یہ بیٹھ کر کے وعظ کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ہاں دیکھو یہ جن کی تصویر لگی ہے نا، یہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے نیک تھے، انہوں نے یہ نصیحتیں کی، ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات تھی، یہ پہلا قدم تھا اس کا، وہ مزین کر رہا ہے، شرک کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، شرک کی طرف انسان کے ذہن کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر حقیقت میں لوگوں نے ان کے مجسمے بنا بنا کر کے جگہ جگہ رکھ دیے، تصویریں بنا بنا کر کے رکھ دیں کہ بھئی اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نسل جب گزر گئی، ایک زمانہ جب گزر گیا، ایک لمبا وقت جب گزر گیا، تب پھر شیطان آیا، وہ لوگ ختم ہو گئے، دوسرے لوگ آئے، تب پھر شیطان آیا اور کہتا جانتے ہو تمہارے آبا اور اجداد نے ان لوگوں کے مجسمے کیوں یہاں بنا کر کے رکھے ہیں، ان کی تصویریں کیوں یہاں پر آویزاں کی ہوئی ہیں، تم کو پتہ ہے؟ کہا دیکھو یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کے مقرب تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے ہاں ان کی چلتی ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، یہ جو چاہیں وہ اللہ سے کروا لیں، جو چاہیں وہ اللہ سے منوا لیں، اس لیے تم ان کو خوش کرو، یہ خوش تو اللہ خوش، اللہ تو ان کے کہنے پر سب کچھ کر دے گا، تمہارا بیڑا پار لگا دے گا، اس لیے ان کو خوش کرو۔ اب جو کچھ تم اللہ کے لیے کرتے تھے وہ ان کے لیے کرو، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک اپنی عبادتوں کو پہنچاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے ذریعے سے تمہیں زیادہ اللہ کا تقرب ملے گا، تمہیں زیادہ اللہ کے یہاں پذیرائی ملے گی۔ دیکھا آپ نے کیسا ذہن ڈائیورٹ کیا اس نے، کس طرح سے پہلے کیا کہا تھا، اب کیسے بات کو بدل کر کے اب لوگوں کے سمجھ میں حقیقت میں اس نے اس بات کو ڈال دیا کہ حقیقت میں یہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ اللہ والے تھے، اللہ کے یہاں ان کی چلتی ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، انہوں نے ایسی شاندار زندگی گزاری ہے، اس لیے یہ جو چاہیں اللہ سے کروا لیں، تو کیوں نہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں۔ آ گیا نا وسیلہ، آ گیا نا شفاعت۔
یہی تو وسیلہ ہے جس نے شرک کے دروازے کو اس امت کے اوپر کھولا ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ بتائیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس قبر کے اندر جو موجود ہے یا یہ جو مجسمہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے نہیں، بولتے ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی عبادت کو ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری پذیرائی ہو اور ہماری عبادتوں کا، ہماری نیکیوں کا وزن اور زیادہ بڑھ جائے۔ یہی منطق اس نے پیش کی تھی قوم نوح کے درمیان، اور اسی منطق سے وہ شرک لے کر کے آیا تھا، اور آج تک اسی منطق سے، اسی بیانیے سے یہ امت شرک کر رہی ہے اور دنیا میں شرک ہو رہا ہے۔ شرک کو مزین کر دیا شیطان نے، ملوث کر دیا اس امت کو اور پوری دنیا کو شرک کے اندر۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنا خطرناک حربہ ہے اس کا، یہ کتنی خطرناک چال ہے اس کی، یہ گناہ کو کیسے مزین کرتا ہے، آپ کے دل و دماغ سے گناہ کی سنگینی کو کیسے ختم کرتا ہے، گناہ کی شناعت کو کیسے ختم کرتا ہے، اور کیسے گناہ آپ سے کراتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہو، آپ تو ثواب کا کام کر رہے ہو، آپ شرک نہیں کر رہے ہو، آپ تو توحید پر عمل کر رہے ہو، آپ کفر نہیں کر رہے ہو، آپ تو ایمان برت رہے ہو۔ یہ شیطان کا بیانیہ میرے بھائیوں، یہ شیطان کے چال کی خطرناکی دیکھیے۔ کتنے گناہ دنیا میں ایسے ہیں، آپ دیکھیے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، سود کے 73 دروازے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، رواہ ابن ماجہ۔ اس کا سب سے کم تر ترین جو درجہ ہے سود کا، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کوئی کرے گا ایسا؟ کسی کی فطرت اتنی بھی مسخ ہو جائے گی، وہ اتنا بڑا بھیڑیا بن جائے گا، وہ اتنا بڑا حیوان بن جائے گا کہ اپنے ہوس کی تکمیل کے لیے اپنے ماں کے پاس جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے اپنے وہم و گمان میں بھی؟ سود کھانے کا مطلب یہی ہے، سود کھانے کا مطلب یہی کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے۔ اس شناعت اور قباحت کے بتانے کے باوجود کیا کسی مسلمان کو سود کے قریب جانا چاہیے تھا؟ سود کے اندر ملوث ہونا چاہیے تھا؟ لیکن میرے بھائیوں، شیطان ہے نا، شیطان ہے تو ابلیس ہے تو سب کچھ ممکن ہے، اس نے ممکن کر دیا۔ آج آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد سود کے اندر ملوث ہے، ہاں، لیکن اس کا نام بدل دیا ہے۔ کہیں اس کا نام انٹرسٹ رکھ دیا ہے، کہیں اس کا نام گفٹ رکھ دیا ہے، کہیں اس کا نام ریٹرن رکھ دیا ہے، الگ الگ ناموں سے۔ کہیں اس کا نام بینیفٹ رکھ دیا ہے، الگ الگ ناموں سے۔ یہ نام جو سود کے الگ الگ آپ سن رہے ہو، یہ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں شیطان نے پھونکا ہے، یہ نام اس نے دیا ہے۔ نام بدل لینے سے کیا حقیقت بدل جائے گی؟ لیکن نام کو بدل کر کے اس کے اوپر کیسا ملمہ چڑھایا، آپ دیکھیے، حیران رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا کہتے ہیں، ایک شیطان آتا ہے، کیا کہتا ہے سود کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سود یہ ہے کہ تم نے ایک غریب پریشان حال آدمی کو دیا 10,000 روپئے، اب اس کی غریبی کا، اس کی مفلسی کا، اس کی محتاجگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے تم ماہانہ اس 10,000 پر 1,000 روپے تم ماہانہ وصول رہے ہو۔ یہ سود ہے کہ کسی غریب کی غریبی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، یہ سود ہے۔ کہتے ہیں سود کا لوگ مطلب سمجھتے نہیں، یہ دارالحرب ہے بھائی، یہاں کفار سے، ان سے ہمارے معاملات ہیں۔ سود دارالاسلام کے لیے ہے، جہاں سب مسلمان ہوں، وہاں مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ دارالحرب میں چلتا ہے، یہ دارالحرب ہے۔ کہتے ہیں سود کا مطلب لوگ سمجھے نہیں، سود کا مطلب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ علماء بھی نہ سمجھتے نہیں ہیں اور کچھ بھی بولتے ہیں۔ سود کا مطلب لوگ نہیں سمجھے، تجارت کے اندر سود نہیں ہوتا ہے، یہ تو تجارت ہے،
یہ تو جس طرح سے تجارت میں آدمی مال بیچتا ہے اور نفع کماتا ہے، ایسے آدمی جو ہے پیسہ دے کر کے اس پر اگر نفع کمائے تو کیا مذائقہ ہے اس میں؟ کون سی برائی ہے اس میں؟ لوگ کیسا خلط مبحث کرتے ہیں، سود کو لوگ سمجھے ہی نہیں، اور امت کے لوگوں کو باندھ دیا اور دنیا بھر کے لکیریں کھینچ دیں، اور ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا سودی معاملات کے اندر معاملات کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگ سودی طریقے سے پیسہ کما کر کے گھر خرید رہے ہیں، زمینیں خریدنے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کو جو ہے سود 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 کہہ کر کے ہمارے ہاتھ رکے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا یہ تو فائدے بتاتے نا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ تم دیکھ رہے ہو، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے نا، انہوں نے بڑے بڑے لون لیے تھے، تبھی آج اس مقام پر پہنچے ہیں، ترقی کیے ہیں۔ ہمارے علماء نے تو کہا سود حرام، تم تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کسی چیز کے لیے تم سود نہیں لے سکتے۔ ہم کو بات دیا، ہماری ترقی کے لیے یہ رکاوٹ بن گئے، سود کی غلط تشریح اور غلط تفہیم کر کے، اور ہمارے تجارت کو سمیٹ دیا، ہماری ترقی کو روک دیا، ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب تو کہتے ہیں، لیکن جب آدمی سود بھر نہیں پاتا ہے، سود لیا تھا بزنس کرنے کے لیے لاکھوں روپئے، لاک ڈاؤن لگ گیا، قسط نہیں بھر پا رہا ہے، اب کیا ہوا؟ کارخانہ بھی بکا، بیوی کے زیورات بھی بکے، دکان بھی بکی، بینک والے آ کر کے تالا لگا کے گئے گھر پہ، فلیٹ پہ، یہ نہیں دکھتا ہے ان کو۔ سود لے لیا تھا، نہیں بھر پائے، بینک والے گاڑی اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، یہ نہیں ان کو نظر آتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، اس کی سمپتی بکتی ہے، بولیاں لگتی ہیں، آدمی پوری مارکیٹ میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ سود لے کر کے کتنے لوگ تباہ ہوئے، کتنے لوگ خودکشی کیے، کتنے لوگوں کے آباد گھرانے اجڑ گئے، نہیں معلوم۔ شریعت یہاں دیکھتی ہے، یہاں دیکھتی ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں شر ہی شر ہے، اس میں برائی ہی برائی ہے، اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اسی لیے منع کیا، اور اسی لیے اتنا سنگین کہا کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے ادنا درجے کا سود۔ اس کے باوجود بھی یہ امت عقل کے ناخن نہیں لیتی ہے، سوچتی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے اتنی سنگینی، اتنی شناعت کیوں بیان کی ہے، یہ سوچتی نہیں ہے، اور سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو رہی ہے، سودی قرضے لے کر کے، سودی پیسے لے کر کے، اور کاروبار بڑھانے کی، تجارت بڑھانے کی، ترقی کرنے کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ جو الگ الگ طرح کے جو جملے لوگوں نے بولے، یہ دارالحرب ہے، یہ تو غریب کی غریبی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اس میں نہیں، یہ تو تجارت ہے، یہ سب ملمہ چڑھایا ہے شیطان نے، ابلیس نے، اس نے ملمہ چڑھا کر کے، اس نے مزین کر کے اس جو ہے گناہ کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اور یہ حرام تھا، اس کے اوپر حلال کا ملمہ چڑھا دیا، یہ معصیت تھی، اس کے اوپر خیر کا اور نیکی کا ملمہ چڑھا دیا، اور آج کثیر لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں۔ اب بتائیے اتنی شناعت بیان کرنے کے باوجود کیسے یہ ممکن ہوا کہ یہ امت اس جو ہے لعنت کے اندر مبتلا ہوتی، لیکن شیطان نے ملمہ سازی کر کے مبتلا کیا کہ نہیں کیا؟ اس طرح سے آپ غور کریں گے تو پردہ کتنا زیادہ اہتمام، کتنی زیادہ تاکید اور ترغیب دی گئی، لیکن اس پردے کو بھی مسلم خواتین سے ہٹانے کے لیے شیطان نے اپنے چیلوں کے دماغ میں اسی طرح کی ملمہ سازی کی، اور کیا کہا؟ یہ پردہ، یہ حجاب پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، عورت پردے میں رہے اور گناہ اور معصیت کے اندر آڑ میں اور چھپے طور پر جا کر کے ملوث ہوئی، یہ پردہ تھوڑی نہ ہے، اصل پردہ تو دل کا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سا بیانیہ ہوا میرے بھائی؟ کیا صحابیات نے ہمارے سلف میں جو ہے اس طرح سے دل کے پردے کا نام لے کر کے اپنے چہروں کو کھلا رکھا؟ بازاروں اور پبلک مقامات پر بے پردہ گھوما کرتی تھیں،
یہ آج کا بیانیہ ہے، یہ آج کا شیطان اور ابلیس کا پھونکا ہوا یہ جملہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پردے کا نام لے کر کے اور پردے کے اوپر زور دے کر کے اس امت نے مسلم خواتین کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ پردہ ان کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتا ہے، پردہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ یہ اپنے پردے کو سنبھالیں کہ تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، آگے بڑھیں۔ یہ چاہتے ہیں جیسے ان کی خواتین اسٹیجوں پر جا کر کے رقص کرتی ہیں، تھرکتی ہیں، ایسے ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں پردہ پھینک کر کے اور اسٹیجوں پر جا کر کے تھرکیں اور لوگوں کے دلچسپی کا اور تفریح کا سامان کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پردہ ہمارے اوپر سے اسی لیے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جس طرح سے انہوں نے شر کا بازار گرم کیا ہوا ہے ہم بھی کر دیں۔ میرے بھائیو، دنیا میں اگر آج حیا نام کی کوئی چیز ہے، شرم نام کی کوئی چیز ہے، اور حجاب نے اب تک جو خیر کے اس موسم کو برقرار رکھا ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا یہی کلچر ہے، یہی تہذیب ہے۔ اور حجاب اور پردے کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو جذبہ ہے، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو جملے ہیں کہ یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ آگے بڑھنے نہیں دیتی، یہ سب شیطان کا پھونکا ہوا جملہ ہے، ابلیس مزین کر رہا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، میوزک کے بارے میں، گانے کے بارے میں، شیطان نے کس طرح سے ان تمام گناہوں کو مزین کر کے اور لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا ہے۔ لوگ عجب طرح کی منطق بیان کرتے ہیں کہ بھائی کون کہتا ہے میوزک حرام ہے، کون کہتا ہے گانا حرام ہے؟ آپ یہ بتائیے، ایک آدمی دن بھر کا تھکا مادہ، حیران پریشان اپنے گھر میں آتا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی چالو کرتا ہے اور میوزک سنتا ہے، گانا سنتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، تو کیا اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں کیا غلط ہو گیا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گانے کو، میوزک کو، یہ جو جملے کہے گئے ہیں، یہ جو بیانیہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کی طرف سے دیا ہوا ہے اس گناہ کو مزین کرنے کے لیے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ یہ ہے، صحابہ کا اسوہ تو یہ ہے کہ بانسری کی آواز بھی سنتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے اور اپنے خادم سے کہتے تھے کہ گھوڑے کو تیز کرو، اونٹنی کو تیز کرو، اور اس وہاں تک لے کر کے جاتے تھے جہاں تک وہ آواز پہنچتی تھی۔ پھر پوچھتے تھے کیا بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں نہیں آ رہی ہے، تب جا کر کے اپنے کان سے انگلی نکالتے تھے۔ ہم اس سلف کے نقش قدم پر چلنے والے، اور ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میوزک سنیں گے تو آپ فریش ہو جائیں گے، آپ تازہ دم ہو جائیں گے، آپ نشیط ہو جائیں گے، اس لیے سننے میں کیا حرج ہے بھائی؟ کیا گناہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے شیطان نے ایک بات اور یہ کہی، اپنا ایک حربہ اس نے یہ بتلایا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا، میں انہیں وسوسہ کروں گا اور ان سے اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کراؤں گا، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کراؤں گا، اللہ کی فطرت میں تبدیلی کراؤں گا انسان سے۔ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی فطرت میں، اللہ کی قدرت میں چھیڑ چھاڑ۔ آپ تصور کیجئے اور غور کیجئے کہ شیطان نے یہ واردات دنیا کے اندر انجام دی کہ نہیں دی؟ اللہ کی فطرت، جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس میں انسان چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو شیطان کرا رہا ہے۔ آج آپ بتائیے، پیدائش کا، تخلیق کا جو فطری طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی ملاقات کریں اور اس کے نتیجے میں جو ہے بیوی امید سے ہوتی ہے اور پھر اولاد ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے، یہی فطرت ہے میرے بھائیوں۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان یہ جو جینیٹک انجینئرنگ جو آ گئی، یہ جو میڈیکل تعلیم جو آ گئی، اس نے یہ حادثہ اس امت میں کرایا کہ تخلیق کا اور پیدائش کا نیا طریقہ دنیا میں آ رہا ہے۔ کسی بیوی کو حمل کی تکلیف، یعنی بیوی کو حمل کی تکلیف نہیں اٹھانی، پیدائش کی تکلیف نہیں اٹھانی، اور صحت مند رہنا ہے، جوان اور خوبصورت رہنا ہے، تو وہ ایسی عورتوں کا رحم کرائے پر لیتے ہیں اور اس شخص کے نطفے کو اس کے رحم کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، وہ اپنا رحم دیتی ہے اور اس کا وہ پیسہ لیتی ہے اور اس کے بچے کو اپنے پیٹ میں وہ پرورش کرتی ہے، پالتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ یہ لے لیتا ہے اور پیسہ اس کو دیتا ہے، وہ جاتی ہے، نہ اس کی ماں اور نہ وہ اس کا شوہر۔
ایسے تخلیق ہو رہی ہے، سروگوسی جو ہے ٹیکنالوجی جو اس طرح سے جو ہے تخلیق کی جا رہی بچوں کی. باقاعدہ کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور بھی ہے، اخبارات میں بھی آیا کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے اس بچے کی تخلیق کرائی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی فطرت سے چھیڑ چھاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح سے دیکھو، شیطان ابلیس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی فطرت میں چھیڑ چھاڑ کراؤں گا. کس طرح سے وہ انسان سے اللہ کی فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرا رہا ہے. یہ حادثہ بھی یہ امت اس حادثے کے اندر بھی یہ امت مبتلا ہوگی. اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ جو بیوٹی پارلر ہے اور حسن کو بڑھانے کے نام پر، خوبصورتی کے اندر اضافے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی فطرت میں چھیڑ چھاڑ ہے. اللہ کی فطرت کے ساتھ چھیڑخانی ہے. چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے، بھووں کو نکالنے کے لیے، بالوں کو کلر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بدن کے اندر ٹیٹو بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی فطرت کے اندر چھیڑ چھاڑ ہے. اور بیوٹی پارلروں میں بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے پلاسٹک سرجری سے چہرے کے نقوش بدل دیے جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے، یہ اس کے علاوہ شکل اپنی بنانے کے لیے، اس کا کچھ بھی مقصد رہا ہو، پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ایسا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، جینیٹک انجینئرنگ کی ترقی نے اب تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ انسان کا خلیہ لے کر کے اور اسے اپنی لیبارٹری میں رکھ کر کے اور مخصوص پروسیس کے ساتھ، دراصل یہ کیا کرتے ہیں کہ تخلیق کا پروسیس قدرت کا کیا ہے، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، انسان وجود میں کیسے آتا ہے، اس قانون کو سمجھنے کے ساتھ اپنے ذریعے سے اس قانون کا استعمال کرتے ہیں، اس پروسیس کا استعمال کرتے ہیں. پھر وہ انسان کا یا جانور کا یا کسی چیز کا خلیہ لینے کے بعد اور لیبارٹری میں مخصوص پروسیس سے کہتے ہیں کہ ہم انسان کی طرح کئی انسان، یعنی اس انسان کی طرح کئی انسان بنا دیں گے، ایک جانور کی طرح کئی جانور بنا دیں گے، اسی کا خلیہ لے کر کے، اسی کا سیل لے کر کے. دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کی قسم. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابلیس خاموش بیٹھا ہے، ابلیس تھک گیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم قیلولہ کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. یعنی اپنا قیلولہ بھی وہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے قیلولے کا وقت بھی وہ استعمال کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی گمراہی میں، دشمنی میں اتنا اندھا ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر کے جہنم میں جانا ہے. اور جو اس نے وہاں پر اپنے ارادوں کا اظہار کیا تھا، اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے. انسان کی فطرت سے، اللہ کی فطرت سے چھیڑ چھاڑ شیطان بڑے وسیع پیمانے پہ کر رہا ہے. بیوٹی پارلروں میں ہو رہا ہے اور بہت سارے شکلیں ہیں اس کی. آپ بتائیے، یہ جو بے موسم کی برسات ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ انسان درختوں کو کاٹ رہا ہے، انسان پہاڑوں کو توڑ رہا ہے، انسان جنگلوں کو کاٹ رہا ہے، انسان دریاؤں کو، سمندروں کو پاٹ رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے موسم کا توازن بگڑ رہا ہے. اللہ کی جو فطرت ہے، جو شروع سے اس طرح سے چلی آئی ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اس میں مداخلت ہو رہی ہے. اس لیے یہ نظام بگڑ رہا ہے، شیرازہ بکھر رہا ہے. بے موسم کی برسات اور دنیا بھر کی پریشانیاں آج انسان، اوزون پرت جو سورج جس چادر سے سورج کی روشنی چھن کر کے زمین پہ آتی ہے، وہ چادر نہ ہو تو سورج کے اندر جو زہریلے مادے ہیں وہ بھی زمین پر آ جائیں، اس میں بھی سوراخ ہو رہی ہے. سمندر کا پانی، سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. کچھ انسان ایسا کر رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جتنا بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے، دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور اٹلانٹکا کا برف پگھل رہا ہے، پگھل کے سمندر میں آ رہا ہے اور سمندروں کی سطح بڑھ رہی ہے. اور کسی نے تو کہا تھا کہ ممبئی پورا مستقبل میں ڈوب سمندر میں چلے جائے گا. تو فطرت سے چھیڑ چھاڑ شیطان کرا رہا ہے، اس میں وہ لگا ہوا ہے. اس نے جو کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں انسان سے
اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کراؤں گا۔ اس کی کتنی زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے ایک بات یہ بھی کہی، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں اسے امیدیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا، امیدوں میں اس کو رکھوں گا، آرزوؤں میں رکھوں گا، اسی میں مست رہے گا، اسی میں مگن رہے گا۔ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ مرے گا، یہ جانتا ہے کہ حساب کتاب ہے، یہ جانتا ہے کہ جنت اور جہنم ہے، یہ جانتا ہے کہ قبر میں عذاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ عبادت سے اور دین سے دور رہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہونے والا، اگر اس سے پوچھو کہ میرے بھائی کیا تو حساب کتاب نہیں مانتا، بولے گا ایسا کیسا، کیوں نہیں مانتا ہوں بھائی، مانتا ہوں۔ تو قبر کے عذاب کو مانتا ہے نا؟ ہاں مانتا ہوں۔ اور موت کا کوئی دن معین ہے؟ کیا موت بتا کر کے آتی ہے؟ کیا موت عمر دیکھ کر کے آتی ہے؟ کیا موت یہ دیکھتی ہے کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تیرے بچے چھوٹے چھوٹے، تجھ کو نہیں آنا چاہیے؟ وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے، موت عمر نہیں دیکھتی، موت انسان کی ایج نہیں دیکھتی، وہ کبھی بھی آ جاتی ہے جب وقت آ جاتا ہے۔ تو پھر کیوں تو دین سے دور ہے؟ کیوں تو عبادت سے دور ہے؟ کیوں تو تلاوت سے دور ہے؟ کیوں تو نہیں اس آنے والے دن کے لیے پریشان ہے؟ تو جانتے ہو امیدیں، وہ یہ سوچ رہا ہے ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی سے کیوں داڑھی رکھنا، ابھی تو میں جوان ہوں، خوبصورت دکھ رہا ہوں، ابھی زندگی کے مزے لے لو، بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، مزے کرنے کی زندگی تو یہی ہے۔ یہی سوچ رہے ہو نا کہ جب بڑھاپا آئے گا، دھیرے دھیرے دیکھوں گا کہ بال کنپٹی پہ پکنے لگے، تب حج کر لوں گا، اس کے بعد کاروبار دے دوں گا بیٹے کو، وہ حرام حلال کرے گا اور میں آرام سے اللہ اللہ کروں گا، تلاوت کروں گا، مسجد میں گوشہ پکڑ لوں گا۔ یہی نا امید ہے شیطان نے دلایا ہے نا کہ ابھی بہت تیری عمر پڑی ہے، ابھی کیوں اللہ اللہ کرنا، ابھی کیوں روزہ نماز کرنا، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں۔ یہ کس نے امیدیں دلائی ہیں؟ شیطان نے دلائی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اندر بیٹھ کے ہم کو امیدیں دلا رہے ہیں۔ آدمی کتنا بھی ترقی کر جائے، پہلے نوکر تھا، سیٹھ بن گیا اور دکانیں ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہوس ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، طلب ہے کہ چین سے نہیں بیٹھا ہوا، نہیں ابھی مجھے اور چاہیے اور چاہیے۔ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ یہ امیدیں، یہ تمنائیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں تو کہے گا ایک تیسری بھی ہوتی تو اور اچھا ہوتا، تیسری کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ امیدیں جس کے اندر جو ہے انسان جی رہا ہے اور اپنے آپ کو پاگل کیے ہوئے ہے، یہ کون امیدیں دلا رہا آپ کے دلوں میں بیٹھ کر کے؟ آپ کی رگوں میں شیطان دوڑ کر کے یہ امیدیں آپ کے دلوں کے اندر پیدا کر رہا ہے اور انہی امیدوں کے اندر الجھا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیر کھینچی، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ دیکھو نبی بہت بڑے مدرس بھی تھے، کتنا اچھا سمجھاتے تھے۔ کہا لوگوں بتاؤ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اور رسول عالم، اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ چھوٹی جو لکیر ہے یہ انسان کی زندگی ہے، یہ بڑی جو لکیر ہے یہ اس کی خواہشات ہیں۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں۔ قبر میں پیر لٹکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے مال کے لیے، دولت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کے لیے۔ نہیں نکلی کسی کی آج تک سب حسرت دل کی کہ ہر حسرت نئی حسرت پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ شیطان کی جو ہے چالیں ہیں، یہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ اس کے حربے ہیں، جن حربوں سے وہ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے اور ہم کو نظر آ رہا ہے، ہم کو سب دکھائی دے رہا ہے۔ شیطان دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن شیطان کی واردات، شیطان کا حملہ، شیطان کی الغار اور شیطان کی چالوں کی خطرناکیاں ہم کو دکھائی دے رہی، سب نظر آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم عبرت کے ناخن نہ لیں، اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں اور ہم اس کو سنجیدگی سے لے کر کے اور شیطان کے چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں تو میرے بھائیو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے اور ہماری بہت بڑی شکست ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمیں شیطان کے چالوں سے، اس کے حربوں اور اس کے ہتھ کنڈوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔